نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ دنوں مردان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اگر اس متعلق ہم اس واقعے کا جائزہ لیں اور اس ویڈیو کو سنیں جو پی ٹی آئی کے احتجاجی ریلی میں ایک مولوی صاحب کو دعا کے لیے بلایا جاتا ہے، تو دعا سے پہلے کچھ وہ تقریر کرتے ہیں، اور تقریر میں بطور مبالغہ وہ وہاں کے مقامی ایک لیڈر کی تعریف کرتے ہیں جو عموماً کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مبالغے کے الفاظ ادا کرتا ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، لیکن آگے جا کر وہ کچھ ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کو پیغمبر کا درجہ تو نہیں دے سکتا، نہ اس کے مد مقابل صحابہ کرام کا درجہ دے سکتا ہوں، لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ پیغمبر سے کم نہیں۔ اور پیغمبر مقابل د صحابي نه غوښم، خو زه وایم چې زمونږ د ساولې دپاره دا سړی چې راغلی دی نو دا هم د پیغمبرۍ د درجې نه کم نه دی، درجه ورته نه ورکوم۔ اور اس کے بعد کچھ شور مچ جاتا ہے اور وہ دوبارہ کہتا ہے کہ ہم درجہ نہیں دیتے یا نہیں دے سکتے، لیکن یہ ہمارے لیے محترم ہے، اور پھر اس کے بعد شور بڑھ جاتا ہے اور لوگ مشتعل ہو کر اس کو وہیں پہ مار دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا اس طرح کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہے، آج اس پر ہم مختصر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ شرعی حوالے سے اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں لوگ مشتعل ہو کر فوراً سزا دینے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ارتداد کا مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرا توہین رسالت کا، یعنی مرتد اور توہین رسالت کا جو ارتکاب کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں، لیکن عموماً لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ کن الفاظ سے کون مرتد ہوتا ہے اور کن باتوں کے ادا کرنے سے انسان توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص مرتد ہو لیکن توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہوتا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص توہین رسالت کا مرتکب ہو لیکن مرتد نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک عیسائی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرے تو اس پر مرتد کے احکامات جاری نہیں ہوتے، بلکہ توہین رسالت کی سزا بطور سیاست شرعیہ کے طور اس پر احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کلمہ کفر بکتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے یا توہین رسالت کرتا ہے تو وہ دونوں قانون کے زد میں آتا ہے، مرتد بھی ہوتا ہے اور توہین رسالت کا جو حکم ہے وہ بھی اس پر لاگو ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شخص نے جو یہ باتیں کی کیا وہ ان دونوں میں سے کسی ایک زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ اس پر مفتیان کرام، عدالتیں اور ہمارے انتظامیہ موجود ہے، اس پر تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے توہین رسالت تو ثابت نہیں ہوتا۔ اگر کھینچ تھان کے کوئی اسے ارتداد کے زمرے میں بھی لانے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ اس نے جو آخر میں بات کی، کہتا ہے کہ ہم اس کو یہ درجہ نہیں دے سکتے، تو ارتداد کا جو سزا ہے وہ حد ہے، اور حد کے لیے ضابطہ ہے، اس ضابطے کے تحت وہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر وہ ضابطہ نہ ہو تو اس جرم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حد شبے سے ساقط ہوتا ہے، تو اس کے بیان کے آخر میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے شبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے یہ حد ساقط ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر کسی بھی طریقے سے اس پر ارتداد کی حد جاری ہو اور فیصلہ ہو اور ثابت بھی ہو تو عدالت اسے 3 دن کا مہلت دیتا ہے۔ 3 دن کے اندر اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اپنی بات سے رجوع کرتا ہے تو اس صورت میں بھی حد ساقط ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ارتداد ثابت بھی ہو تو اس کا نفاذ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے، عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عوام سزا دیتے ہیں، سزا نہیں دیتے بلکہ وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ ایسے واقعات کیوں جنم لے رہے ہیں، اس کی سدباب کی کیا طریقہ کار ہے۔ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں اور ان میں لوگوں کی گفتگو کا جائزہ لیں تو گزشتہ دنوں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ایک بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کہتا ہے کہ دنیا کے عظیم ہستیاں ہیں، اور ان کے بعد اگر والدین جو عظمت اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں تو عمران خان کی والدین ہیں۔ اب ظاہر ہے اس بیچ میں کئی انبیاء کرام کے والدین، صحابیات، صحابہ کرام کے والدین، ظاہر ہے عظمت میں، احترام میں وہ عمران خان کے والدین سے 1000 گنا بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اس موقع پر چاہیے تھا کہ عمران خان فوراً اس بچے کو
تنبیہ کرتے اور اس کی اصلاح کرتے اور اس کو منع کرتے۔ یا گزشتہ دنوں ایک اور واقعہ پیش آیا لاہور میں احتجاج کے دوران، وہاں پہ ایک خاتون برہنہ ہو کر وہاں پہ گھومتی ہے، تو وہاں پہ بھی اسے کوئی روکنے والا، کوئی منع کرنے والا نہیں، بلکہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے بھی اس طرح کا روک تھام نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے واقعات اس لیے جنم لیتے ہیں کہ اس پارٹی کا جو قیادت ہے وہ ان کو نہیں روکتا۔ میں اس حوالے سے ایک واقعہ ذکر کروں کہ ایک جلسے میں اسٹیٹ سیکرٹری نے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت خطاب دینے کے لیے بلایا، تو اس نے اس دوران یہ لفظ کہا کہ امیر شریعت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو مولانا فضل الرحمان آتے ہی فوراً اس اسٹیٹ سیکرٹری کو تنبیہ کیا اور اس کو ڈانٹا کہ امیر شریعت کا جو لقب ہے، جو خطاب ہے، صرف سید عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے خاص ہے۔ میں اس مقام کا نہ ہوں، نہ میں اس مقام کو پہنچ سکتا ہوں، نہ میں اس لائق ہوں کہ مجھے امیر شریعت کہا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے ورکر اور کارکنوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کوئی صحابی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، تابعی اور تبع تابعین نہیں، بلکہ ایک بہترین مفکر اور محرک انسان تھے، ختم نبوت کے تحریک کے روح روان تھے۔ اس کی عظمت، اس کا مقام اور اس کو جو خطاب ملا امیر شریعت کا، مولانا صاحب اسے بھی اپنے لیے برداشت نہیں کرتے، بلکہ اپنے ورکر اور کارکنوں کو منع کرتے ہیں۔ اس طرح کے خطابات بر صغیر میں اگر آپ دیکھیں، شیخ الہند یا امیر الہند، امام الہند، یا اس طرح کے سبحان الہند، تو یہ جو القابات ہمارے اسلاف اور اکابر کو دی گئی ہے، تو ہماری موجودہ قیادت جمعیت علماء اسلام ہو تو وہ اپنے لیے ان القابات کو بھی برداشت نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو ان منصب اور ان اعلیٰ مقام کا قابل بھی نہیں سمجھتے۔ یہ اصل وجہ ہوتی ہے عاجزی و انکساری کی۔ تو لہٰذا ان مسائل اور ان حالات کے تدارک کے لیے سب سے پہلے قانون کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کسی شخص کو جان بوجھ کے بغیر تحقیق کے مرتد قرار دیتا ہے یا توہین رسالت کا مرتکب قرار دیتا ہے، تو اس کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، اس سے بھی پوچھا جائے، اس سے بھی تحقیقات کی جائے۔ بہرحال اس واقعے پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ہجوم اور اس طرح کے لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ایسے کام نہ کریں جس سے فساد پھیلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔